مرحبا 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 اہل بستی پہ فضل خدا ہو گیا مرحبا مرحبا کہ مرحبا 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 یہ ذکر مصطفی ہے آج شیخن پوروا میں ایک بہار آئی ہے آج شیخن پوروا میں ارے عالموں کی آمد سے پرویز صاحب قید صاحب عالموں کی آمد سے شاعروں کی شرکت سے اما کتنی خوش نمائی ہے آج شیخن پوروا میں عالموں کی آمد سے شاعروں کی شرکت سے کتنی خوش نمائی ہے آج شیخن پوروا میں حضرت محترم میدان ترنم سے سفر کرتے ہوئے میدان خطابت کا سفر کرتے ہیں اور ملک ہندوستان کے عظیم مقرر تک پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں آپ سمجھ گئے وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہ نام حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کا مظاہری لکھیم پوری دامت برکاتہم العالیہ کا ہے آپ سن لیں حضرت مفتی محمد سلمان صاحب ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے ایک فرد کا نام نہیں بلکہ ایک انجمن کا نام ہے جن کی درس تربیت نے ہزاروں سنگ ریزوں کو تلاش کر ہیرا بنا دیا بے شمار ذروں کو آفتاب و مہتاب بنا دیا جو ایک علمی و دینی درسگاہ کے بے مثل ادیب و خطیب ہیں جن کا علمی خانوادے سے تعلق رہا ہے جن کی آمد کے لیے ہم اور آپ آنکھیں اور پلکیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ عظیم شخصیت ممبر رسول کا جلوہ افروز ہے میں ان 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں مقرر خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کا شعر دیکھیں حضرات کہ یہاں تشریف لائے ہیں ڈاکٹر غفران صاحب اور کی پوری ٹیم محترم محمد پرویز صاحب یہاں تشریف لائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب خطابت کرنے آئے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں یہاں تشریف لائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب خطابت کرنے آئے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب فقط ہندوستان ہی کیا بیرونی ممالک میں فقط ہندوستان ہی کیا بیرونی ممالک بھی دلوں میں سب کے چھائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب دلوں میں سب کے چھائے ہیں میرے مفتی سلمان صاحب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں ماشاءاللہ محترم محمد پرویز صاحب نے ناظم یعنی قاری سراج مدنی صاحب کو احتشام اس نوٹ کو خرچ کر لیجئے 100 کے نوٹ سے نوازا ہے انشاءاللہ کھاتا بڑھے گا دوستو بڑے ادب کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بشاست کے ساتھ اور غور کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کا خطاب سنیں بڑی قیمتی باتیں ہوں گی انشاءاللہ وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا
لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. رواه الترمذي. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من كن فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. ما شاء الله. رواه ابن ماجه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل امرأته وأق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد فساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. رواه الترمذي. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافق. رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حقیقت خرافات میں کھو گئی. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی. حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب. کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اور اقبال کہتا ہے سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے.
کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین شیخن پروا میں رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اس جلسے کے اولین داعی حضرت مولانا جاوید ساحل صاحب، جنہوں نے آج سے چند روز قبل مجھے اطلاع دی اس تاریخ کے لیے، ہمارے پاس بھی تھوڑا سا وقت باقی تھا، میں نے بھی ہاں کر دی، لیکن یہاں آ کر کے انہوں نے تھوڑا سا ظلم کیا ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا کیا ہے، مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ اسٹیج پر بٹھا دیا۔ یہ مجھے شکایت رہتی ہے عام طور سے، اتنا فارغ وقت اتنی دیر بٹھا دیا کہ میں نے تفسیر کبیر کے 78 صفحے پڑھ ڈالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنا وقت ذرا بھی برباد نہیں کرتا ہوں، کیونکہ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑا سا کام کرنا ہے، اس کو یوں بیکار کیوں برباد کیا جائے۔ تھوڑا سا وقت کم ہے، ابھی آن لائن میرا کلاس بیرونی ممالک سے ابھی تقریباً 12 سوا 12 پہ شروع ہونے والا ہے، تبھی میں نے جاوید ساحل صاحب سے کہا کہ تھوڑا جلدی کر دیجئے گا تاکہ میں اس کلاس کو اٹینڈ کر سکوں۔ طلبہ وہاں انتظار کیا کرتے ہیں، کچھ تنزانیہ کے، کچھ بحرین کے، کچھ نیدرلینڈ کے، تقریباً 183 طلبہ ہیں جو آن لائن پڑھتے ہیں۔ اپنے یہاں اس وقت آدھی رات جب ہوتی ہے تب وہاں صبح کے 8 بج رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہاں 11 بج رہا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں اس وقت نماز فجر کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ رب ذوالجلال نے ابھی اچانک جو آیت مجھے یاد آئی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، only for you، صرف آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے 24 گھنٹے کا، کہ 1440 منٹ کے 86,400 سیکنڈ کا ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس سیکنڈ میں اللہ کا اور رسول اللہ کا نام ساری دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں ضرور لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب، اے میرے محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کہیں آپ کا ذکر ہندوستان میں ہوگا، جب ہندوستان والے سو جائیں گے تو میں دوسرے ممالک نیدرلینڈ، انگلینڈ، زمبابوے، اسکاٹ لینڈ، ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا کے مسلمانوں کو حکم دے دوں گا، اب اٹھ جاؤ، تمہارے یہاں سورج طلوع ہو چکا ہے، نماز فجر میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اللہ کا ذکر بلند کرو۔ یہی آیت کا مطلب ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، only for you، اے میرے محبوب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں 24 گھنٹے آپ کا ذکر گونجتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سونے کا مقام وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، دن جاگنے کے لیے، کام کرنے کے لیے بنایا، لیکن وہ رات جو اللہ کے لیے جاگی جائے، رسول اللہ کے لیے جاگی جائے، اللہ کے ذکر کے لیے جاگی جائے، اللہ رسول اللہ کی بات سننے اور سنانے کے لیے جاگی جائے، وہ تمام راتوں پر فخر کیا کرتی ہے۔ بے شک فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے تو بندہ 3 پارٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ 3 پارٹوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ وہ جو گناہوں کی طرف چل دیتا ہے، جیسے ہی سورج ڈوبا گناہوں میں ملوث ہو گیا، کوئی شراب کھانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی جوئیں کھانے کی طرف جا رہا ہے، کوئی دوسرے گندے مقامات کی طرف جا رہا ہے۔ ایک تو یہ گروہ ہو گیا۔ دوسرا وہ گروہ فرمایا وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے، یا اللہ اور رسول اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے یا سننے لگتا ہے۔ ایک وہ گروہ جو چپ چاپ جا کر کے سو جاتا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء نے یا تو تم دوسرے والے بننا یا آخری والے بننا، ہاں
یا پہلے والے بننا یا آخری والے بننا، بیچ والے نہ بننا، یا تو اللہ کا ذکر کرنا یا جا کر کے سو جانا، کہیں تم گناہوں کی طرف نہ چل پڑنا، ورنہ تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، رسول اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، بزرگان دین کے تذکرے ہو رہے ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، حمد پڑھے جا رہے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت رسول پڑھی، جلسہ سنتے چلے آئے ہیں۔ کوئی آپ نے تماشے کی بات سنی؟ کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی نے کسی کی چغلی کی، کسی نے کسی کے خلاف آواز اٹھائی؟ فرمائے نہیں، جیسے ان محفلوں میں یہ محفلیں دنیا میں تمام گناہوں سے پاک ہو جاتی ہیں، ایسے ہی رب ذوالجلال کی عدالت میں یہ بہت مہکا کرتی ہیں، اور ان مجلسوں میں بیٹھنے والے انشاءاللہ خوشی خوشی جنت الفردوس چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ یہاں سکھایا جاتا ہے، یہاں ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ آپ تو شیخ پورہ میں رہتے ہو، آپ تو سیتا پور میں رہتے ہو، کرسا میں رہتے ہو، ریوسا میں رہتے ہو، دمبور کے علاقے میں رہتے ہو، یو پی میں رہتے ہو۔ آپ دنیا پر نظر رکھا کریں۔ میں دنیا دیکھتا ہوں، ملک ہندوستان گھومتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں بخوبی واقف ہوں ہمارا ملک اس وقت کس موڑ پر جا رہا ہے۔ ایک ہی قوم کو، ایک ہی فرقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی اٹھتا ہے اس کے خلاف بھونک کے چلا جاتا ہے، کوئی وقت کا رزق بھی اٹھتا ہے قرآن کریم کے اوپر اعتراض کر دیتا ہے۔ اب تو وہ نہیں رہا، اب تو تیاگی بن گیا ہے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے، اسلام پر کیا فرق پڑنے والا؟ اسلام کسی تیاگی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کسی ایک فرد کا محتاج نہیں ہے۔ رب ذوالجلال، اور وہ رونا کیا رو رہا ہے؟ میں تھوڑا ہی نکلا، مجھے تو مسلمانوں نے دھکا مار کے نکال دیا ہے۔ باقاعدہ ٹی ویز کے اوپر ان کے اس کا انٹرویو موجود ہے، کتنا ذلیل کیا جا رہا ہے اسے۔ ابھی چند روز قبل، 3-4 روز قبل خیر آباد آیا ہوا تھا، میرا دل کرتا تھا جاؤں ملاقات کروں، کچھ حال چال پوچھوں کیسا لگ رہا ہے بھیا، جہنم کے انگاروں پر لوٹتے ہوئے۔ لیکن پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا، کون اس کے منہ لگے، کم بخت کے، شیطان کے، لعین کے، ملعون کے، رونا کیا رو رہا ہے؟ مجھے تو مسلمانوں نے دھکے مار کے نکال دیا۔ ارے قرآن کریم کے بنیادی 5 اصول ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمائے 5 بنیادی ارکان ہیں، 5 استمبھ ہیں، 5 پلر ہیں۔ ان 5 پلروں میں سے کوئی ایک پلر کا انکار کر دے خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں وہ جو قرآن کریم کے اوپر انگلی اٹھائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو صحابہ کرام پر بھونکے، جو صحابہ کرام کو گالیاں دے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسے اسلام سے کسی مسلمان نے نہیں نکالا۔ جس دن سے اس نے اللہ کے قرآن پر انگلی اٹھائی، جس دن سے اس نے صدیق اکبر پر انگلی اٹھائی، جس دن سے اس نے نبی مکرم پر انگلی اٹھائی، جس دن سے اس نے نماز فجر پر انگلی اٹھائی، آذان فجر پر انگلی اٹھائی، خود اسلام نے اسے کان پکڑ کر اپنی اسلام سے باہر نکال دیا۔ مسلمان نے نہیں نکالا، خود اسلام نے اس کو برخاست کیا ہوا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے بیوی نے گھر سے نکال دیا، بھائیوں نے گھر سے نکال دیا، خاندان نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ تو اس کی بات جائز ہے، لیکن یہ قطعاً درست نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے اس کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ کسی مسلمان کی ہمت کیا، کسی مفتی کی حیثیت نہیں ہے کہ کسی کو پرسنل، کسی کی ذات کو اسلام سے خارج قرار دے سکے، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ جب تک کوئی کفریہ جملہ اس کے منہ سے نہ نکلا ہو، جب تک کوئی شرکیہ جملہ اس کے منہ سے نہ نکلا ہو، جب تک قولاً اور فعلاً اس نے
کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے خود اسلام الگ نہ کرتا ہو. کسی مفتی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو اسلام سے خارج قرار دے سے. یہ تو غلط پیغام ہے اس کا. یہ اٹھا تھا قرآن مٹانے کو, اٹھا تھا اسلام مٹانے کو, اٹھا تھا قرآن سے 26 آیتوں کو نکالنے کو. خود اللہ نے اسے اسلام سے نکال کے باہر پھینک دیا. چل کم وقت لعین و ملعون, تیری ضرورت نہیں ہے. ہاں قرآن کی حفاظت رب ذوالجلال کرتا چلا آیا ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم کی حفاظت کرتا رہے گا, رب ذوالجلال کرتا رہے گا. کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. عزیز دوستوں, اے شیخن پروا کے اچھے لوگ ہو, مجھے پتا ہے آپ سب بے ڈھب لوگ ہو, آپ سب کیا آپ کو لقب دیے جائیں کم ہی ہیں. شیخن پروا نام ہی سے پتا چلتا کتنے ڈینجر لوگ ہوں گے. سارے کے سارے سینگ ہی والے ہوں گے, بغیر سینگ کا کوئی نظر ہی نہیں آئے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں بارہا علاقے میں آیا کرتا ہوں, آپ حضرات بھی بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو. آپ نے بڑی پر رونق مجلس سجائی ہے. ابھی چند روز کا مغلن پروا مغلوں کے درمیان میں بیان کر رہا تھا, اب آج شیخن پروا, ابھی کچھ دن پہلے رگھناتھ پور میں. اللہ سارے کے ساتھ جتنے پر ہیں سب کو اور پر کر دے, سب کو پر کر دے. پر والوں کو تھوڑی کرسیاں آپ کی پر نہیں ہو پائی. آپ نے ماشاءاللہ سارا سسٹم اچھا رکھا. مائک یہ فری کا ہے کیا؟ مائک والا بغیر پیسے والا ہے کیا؟ اس میں آواز کچھ ہے ہی نہیں, مجھ کو واپس مل ہی نہیں پا رہی ہے. اور زیادہ ذرا سا اگر آواز بڑھاتے ہیں تو یہ کی کرنے لگتا ہے, یہ جواب دینے لگتا ہے. آپ اچھا انتظام کرتے ہیں, مائک بھی پیسہ دے کر لایا کریں. مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے فری کا لے آئے ہیں شاید, یا کچھ کسی نے بیچ میں ڈنڈی مار دی ہے. ماشاءاللہ اب اچھا ہو گیا. ہاں عادت پڑ گئی ڈانٹ کھانے کی. اس وقت میں مائک والے کو بہت ڈانٹا کرتا ہوں, کیونکہ اپنا یونٹ بچانے کے چکر میں ہمارا یونٹ برباد کر دیتے ہیں. ان کا یونٹ 1000 روپے کا, 2000 کا زیادہ سے زیادہ, یہ تو کروڑوں روپے کا یونٹ ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے. کتنا بیچارہ کام کرے گا, کتنی آواز نکالے گا. مہینوں ہو گئے قاری سراج صاحب جانتے ہیں. بالکل آرام کا وقت نہیں مل پاتا. ابھی میں آپ سمجھ رہے ہیں میں یہاں سے جا کے سو جاؤں گا, سوؤں گا نہیں بلکہ ادھر وہ انتظار کر رہے ہیں, ادھر درس دوں گا, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر اپنی تفسیر کا مطالعہ کروں گا, فقہ کا مطالعہ کروں گا, ہزاروں مسائل ہیں ان پر نظر ثانی کروں گا. اس کے بعد پھر تب تک فجر کی اذان کی تیاری ہو جائے گی, نماز فجر پڑھوں گا, تب تک گھنٹی بج جائے گی. مدرسے میں چلا جاؤں گا بچوں کو پڑھانے کے لیے, وہاں سے 1 بجے چھٹی ملے گی, پھر ظہر کی اذان ہو جائے گی, ظہر کی نماز پڑھ کر آؤں گا, دسترخوان لگا ہوا ملے گا, تھوڑی دیر 15 منٹ کھانے میں لگتے ہیں, وہ کھانا کھا کر کے بس اس نے 2 ڈھائی 1 1.5 گھنٹہ آرام کو مجھے مل پا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کتنی مصروف زندگی ہے, کتنی مشغول زندگی. میں سوچتا ہوں چھوٹی سی زندگی ہے, بڑا سا کام کرنا ہے, بہت آگے کام باقی پڑا ہے. امت کے ہزاروں ایسے مسائل ہیں, امت کا ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو امت تک پہنچانی ضروری ہے. اسی لیے تمام شعبتوں کو برداشت کرتے ہوئے میں آ جایا کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں 2 4 5 ہزار کے لیے آ جاتا ہوں؟ کچھ لوگ کہ مولا کا پیشہ ور ہو گئے. حقیقی معنوں میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں. میں پیسوں کے لیے نہیں آتا, روپیوں کے لیے نہیں آتا, میں امت کو پیغام دینے کے لیے آتا ہوں. میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں, میں تو ایلچی ہوں, ایک ڈاکیا ہوں جو مدینے والے رسول کا پیغام لے کر کے امت تک پہنچانے کی کوشش کیا کرتا ہوں. ہاں اگر پیسے کمانا مقصد ہوتا, ہزاروں ایسے ذریعے تھے جس کے لاکھوں میں مہینے کما سکتا ہوں. بیرونی ممالک سے آفر آ رہے میرے پاس کہ حضرت آپ آ جائیے, آپ کو اتنے ڈالر ہمارے یہاں ملیں گے, آپ کا آن لائن ہی پڑھا دیجئے, اتنے ڈالر آپ کے بینک میں ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. نہیں, جو مجھے مزہ یہاں چٹائی پر بیٹھ کر پڑھانے میں آتا ہے وہ آن لائن پڑھانے میں نہیں آنے والا. جو مزہ مجھے اپنوں میں بیان کرتے ہوئے آ رہا ہے باہر وہ مزہ ملنے والا نہیں ہے. ہاں اللہ نے بہت دنیا دکھائی ہے, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ملک بڑا خوبصورت ملک ہے. رب الجلال نے بہت دنیا دکھائی ہوئی ہے. اللہ نے انگلینڈ بھی ٹہلایا ہوا ہے, ملک شام بھی ٹہلایا ہوا ہے. دمشق وہ جامع مسجد جس پر سیدنا عیسیٰ روح اللہ اتریں گے, وہ جامع مسجد کا مینار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. ہاں لیکن مجھ کو اپنے ملک
ملک نہ ملا، اپنے ملک سے زیادہ اچھا کوئی ملک نہ ملا، کیونکہ اپنوں میں جو محبتیں ملا کرتی ہیں، اپنوں سے جو پیار ملا کرتا ہے، وہ دوسروں سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اسی وجہ سے میں کہا کرتا ہوں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج بھی اس ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین ملک ہندوستان ہی ہے۔ اے ہندوستان، یہ کیوں بہترین ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ اس کو ہمارے پرکھوں نے آزاد کرایا ہے، اپنا خون بھی دیا، اپنی جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، کیا نہیں دیا؟ آج ہم کو غدار کہنے والوں، ہمیں مہمان کہنے والوں، ہماری ہسٹری پڑھ کے دیکھو، ہم مہمان نہیں ہیں، ہم تو اس ملک کے سلطان ہیں۔ ہماری ہسٹری پڑھ کے دیکھو، ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھو، جس میں آج تمہیں کیڑے نظر آتے ہیں، حالانکہ اس ہسٹری کو تم نے غلط ملت پیش کیا ہے، تمہیں کوئی اتہاس کا علم نہیں ہے۔ اتہاس پڑھوائے آؤ ایک عالم سے، اتہاس پڑھوا کر کے، اس کی زبانی اتہاس سنوا کر کے وہ تمہیں بتائے گا ملک ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک ہندوستان پر احسان کیا ہے۔ ہاں، ہمارے بڑوں نے اپنا سب کچھ دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، پھر بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، پھر بھی ہمیں آتنکوادی کا لقب دیا جاتا ہے، پھر بھی ہمارے مدارس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، پھر بھی ہمارے مساجد کو مسمار کرنے کی بات کی جاتی ہے، پھر بھی اب ذرا سا الیکشن یوپی میں قریب کیا آیا کہ اب ان کا وہ پیترا ختم ہو گیا، اب کاشی کی طرف آ گئے، متھرا کی عیدگاہ کی بات کرنے لگ گئے، ایک کرشن بھومی کی بات کرنے لگے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں جن کی نفرتوں سے ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے، اس کو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہندو بھائی بھی اس کو پسند نہیں کیا کرتے، جن کو اتہاس کا علم نہیں، جن کو ہسٹری کا علم نہیں، لیکن پھر بھی ملک ہندوستان کا مسلمان امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے۔ ہم سب کچھ بھول چکے ہیں، ہم نے اپنی بابری کی قربانی بھی دے دی، ہم بابری مسجد کو بھولنے لگے ہیں۔ دہلی کا فساد ہو، مظفر نگر کا فساد ہو، 2002 کا گجرات کا فساد ہو، ہم سب کچھ اپنے ماضی کو بھلاتے چلے آئے ہیں۔ سارے زخم ہم بھرتے ابھی پورے طور پر بھرے نہیں تھے، وہ زخم ابھی تازہ ہی تھے کہ تم نے پھر ایک راگ چھیڑ دیا، پھر ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرنے لگے۔ تم اس ملک میں کرنا کیا چاہتے ہو؟ تم امن کو کیوں آگ لگا رہے ہو؟ تم شانتی کو کیوں بھنگ کر رہے ہو؟ آخرکار تم ملک کو کس دشا میں لے جانا چاہتے ہو؟ تم ملک ہندوستان کا کون سا ملک بنانا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کیا ملک برما بن جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر سے کابل و قندھار بن جائے؟ کیا تم چاہتے ہو پھر سے وہی تاریخ دہرائی جائے؟ کیا تم چاہتے ہو اس ملک کو پھر سے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے؟ خوب یاد رکھو، میڈیا موجود ہے، یہ کلپ ان تک ضرور پہنچے گی، ان کو مرچی بھی لگے گی، شاید میرے خلاف بھی آوازیں آنی شروع ہو جائے، لیکن میں علن اعلان کہتا ہوں، اگر تم ان فرقہ پرستی سے باز نہیں آئے، اگر تم نے ان نفرتوں کی بات کرنا بند نہیں کیا، تو یہ ملک ایک بار پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا، جیسے 1947 میں تقسیم ہو گیا تھا، پھر سے یہ ملک بٹے گا، اور پھر اس وقت نہ تم سکون سے رہ پاؤ گے نہ ہم سکون سے رہ پائیں گے۔ اگر ہمیں سکون نہیں ملا تو خوب یاد رکھو، ہم اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں، تمہیں بھی سکون سے جینے نہیں دیں گے۔ ہم شہری نہیں، ہم باہری نہیں ہیں، ہم اس ملک ہندوستان کے باعزت شہری ہیں، ہم اس ملک ہندوستان کے باعزت باشندے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہاں ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اپنی گردنوں کو کٹایا ہے، اپنا خون پسینہ سب کچھ بہایا ہے۔ میری نہ مانو، تم کہو گے یہ اپنوں کی وکالت کرتا ہے، اپنوں کا دفاع کرتا ہے، انگریزوں کو تو خوب مانتے ہو۔ انگریز مولک کو اٹھاؤ، ٹامس کو اٹھاؤ، دا ہسٹری آف انڈین نامی کتاب کھولو، صفحہ نمبر چیپٹر نمبر 22 کھولو، صفحہ نمبر 126 کھولو۔ ٹامس لکھتا ہے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں، اس ملک ہندوستان کی آزادی میں سب سے زیادہ رول مسلمانوں کا تھا۔ بتاؤ بھارت چھوڑو آندولن کس نے چلایا؟ تحریک ریشمی رومال کس نے چلایا؟ یہ شیخ الہند کی تحریک ہے، یہ شیخ الہند کی تحریک ہے۔ ٹامس لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے دنیا کہتی ہے ملک ہندوستان کی آزادی کی پہلی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن ٹامس کہتا ہے ہندوستان کی آزادی
آزادی کی پہلی لڑائی 1789 میں لڑی گئی تھی. 1789 پلاسی کا میدان بنگال کے اندر, وہ پلاسی کا میدان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. بنگال کے اندر سراج الدولہ کی قیادت میں جب ملک ہندوستان کی آزادی کی پہلی لڑائی لڑی گئی. این میدان جنگ میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں. میر باقی یہ غداری کر گیا. ہر دور میں منافق پیدا ہوئے ہیں, ہر دور میں ابو جہل پیدا ہوئے ہیں, ہر دور میں امیہ پیدا ہوئے ہیں, ہر دور میں میر باقی اور میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوتے رہے ہیں. غداری کر گیا. این میدان جنگ میں سراج الدولہ شہید ہو گیا. کب کی بات؟ 1789. مسلمانوں, نوجوانوں, ہسٹری پڑھو. تاریخ کا علم اٹھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت میں تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. ذرا سا اگر آپ کو اردو آتا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں ملک ہندوستان کی ایک شاندار تاریخی کتاب ہے تاریخ فرشتہ, اس کو اٹھائیے. 6 جلدوں پر مشتمل ہے, وہ آپ پڑھ ڈالیے. آپ کو اس میں ہندوستان کی ہسٹری نظر آئے گی. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ کو کٹھن لگے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کو رقم کر دیا ہے, جس کا نام ہے شہید اعظم. یہ کتابوں کے نام نوٹ کرو, ان کو پڑھا تاکہ تمہارا شعور بیدار ہو سکے, تم کو پتا چل سکے تمہارے پرخوں کی قربانیاں کیا ہیں, تم کو اس بات کا علم ہو سکے کہ انہوں نے کون کون سی قربانیاں دی ہیں. ٹام سے لکھتا ہے, ٹام سے لکھتا ہے, ہاں ہاں 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ سے زائد علماء کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا. ٹام سے لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے 1947 تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پیشاور کی جامع مسجد تک جس پر علماء کی لاشوں کو نہ لٹکایا گیا ہو. ٹامس کہتا ہے علماء کی لاشوں کو سور کی کھالوں سے بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا, اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا. ٹامس کہتا ہے علماء کرام کو دہتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا تھا. ٹامس کہتا ہے ہاں پاکستان کی لال مسجد جس میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا, اس میں ایک ایک دن میں 400 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. ٹامس کہتا ہے عالموں کی عورتوں کو پکڑ کر ان کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا تھا. ٹامس کہتا ہے مسلمانوں کی بہوؤں اور بیٹیوں کے دوپٹوں کو اچھالا گیا تھا. ٹامس کہتا ہے اگر اس ملک ہندوستان کی آزادی میں اگر علماء شریک نہ ہوتے, مسلمان شریک نہ ہوتے, تو ملک کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. ٹامس کہتا ہے ہاں اس ملک کی آزادی میں علماء کا سب سے بڑا رول ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انگریز کہہ رہا ہے. ہسٹری آف انڈین کتاب پڑھیے ٹامس کی, انگلش میں ہے, آپ کو مل جائے گا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا. آج کے بعد ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے. مسلمانوں کے لیے انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام. انگریزوں کی نیند اڑ گئی. وہ پاگل کتوں کی طرح حضرت مولانا کو تلاش کرنے لگے. حضرت مولانا وہاں سے دیوبند سے دہلی تشریف لے آئے اور ساتھ میں حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. 3 دن ہو گئے جب چھپے ہوئے تو حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ باہر نکل آئے. تو حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت انگریز کے ارادے اچھے نہیں ہیں, آپ چھپے رہیں, انگریز آپ کو تلاش کر رہا ہے. حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا میاں سید احمد 3 دن سے زیادہ دشمن کے خوف سے چھپنا شریعت میں ثابت نہیں ہے. اللہ امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمن کی ڈر سے غار ثور میں 3 دن چھپے رہے. اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے. تو حضرت مولانا سمجھ گئے کہ حسین احمد مدنی رکنے والا نہیں ہے. کہنے لگے حضرت انگریز اگر آپ کو پکڑ لے, جج کے سامنے آپ کی پیشی ہو, ذرا نرم گفتگو کرنا. انگریز کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے, انگریز کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے. تو حضرت مولانا نے فرمایا جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال حضرت مولانا کو دہلی سے گرفتار کر لیا گیا, کورٹ میں پیش کیا گیا. جج بھی انگریز ہے, وکیل بھی انگریز ہے, انگریزوں کی عدالت ہے. مولانا
کو پیش کیا گیا۔ انگریز جج نے کہا حسین کیا تو نے فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت مولانا نے فرمایا ہاں، یہی نہیں کہا دیا ہے، فرمایا ہاں فتویٰ دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ تو انگریز جج نے کہا مولانا جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ تو کہنے لگے سزا دینا تیرا کام ہے، سزا کو بھگتنا میرا کام ہے۔ تو کہا انگریز جج نے کہا اس کی سزا موت ہے۔ تو کہا اچھا سزا اس کی موت ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی، ہاتھوں ہاتھ بھی جکڑے ہوئے تھے۔ حسین احمد مدنی نے کہا ذرا میرے ہاتھوں کو کھولو۔ جج کہنے لگا ہاتھ مت کھولنا، مولانا وار کر دے گا، پیر کی بیڑیاں مت کھولنا، مولانا بھاگ جائے گا۔ حسین مدنی کہنے لگے اے گوری چمڑی والے، اے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے والے، سن میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا اور تاریخ گواہ ہے حسین قتل کٹا دیتا ہے لیکن میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یاد کرو تاریخ کربلا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ حسین میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا۔ انگریز جج نے ہاتھ کھول دیے، حضرت مولانا نے اپنی بیگ منگائی، اس بیگ سے کفن کا کپڑا نکالا اور انگریز جج کی میز پر پٹک دیا کہ اگر اس کی سزا موت ہے الحمدللہ دیوبند سے کفن ساتھ لایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو انگریز جج کہنے لگا مولانا تجھے کفن تو یہاں بھی مل جاتا، دیوبند سے کیوں لایا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی نے کیا پیارا جملہ کہا ہے، کاش مسلمانوں یہ جملہ ہمیں یاد رہ جائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی فرمانے لگے جس انگریز کو ساری زندگی میں گالیاں دیتا رہا، جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں فتوے دیتا رہا، جس انگریز کے خلاف ساری زندگی میں جہاد کرتا رہا، اس انگریز کی فیکٹری میں بنے ہوئے کفن کو پہن کر اللہ کی عدالت میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس وجہ سے دیوبند سے کفن ساتھ لایا۔ اللہ حضرت مولانا کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت مولانا سید احمد بریلوی ہیں، مفتی کفایت اللہ دہلوی ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں، تینوں حضرات کو قید کر لیا گیا، دہلی کی تہاڑ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب 3 دن کے بعد انگریز جج نے پھانسی کا حکم نامہ جاری کیا۔ تو وہ جو آتا ہے گائیڈ بتانے کے لیے تمہیں 3 دن کے بعد پھانسی ہونی ہے، جیسے ہی سنا پھانسی ہونی ہے تینوں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، بھائی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ وہ بڑا حیران جیلر کہنے لگا مولانا ٹھیک سے پڑھ لے، اس شادی کا انویٹیشن کارڈ نہیں ہے، پھانسی کا آرڈر کا فرمان ہے۔ حضرت مولانا فرمان لگے تبھی تو ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ادھر پھانسی ہوگی، ادھر میرا جسم پھانسی کے تختے پر جھولے گا، ادھر اللہ کی عدالت میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں۔ انگریز جج نے کہا اچھا مولوی اگر خوش ہو رہے ہیں، میں مولویوں کو خوش نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے تینوں کی پھانسی کینسل کر دیا۔ کیا فرمایا؟ میں نے تینوں کی پھانسی کینسل کر دی، میں مولوی کو خوش نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، بچ گئے، اللہ یوں بچایا کرتا ہے۔ مولویوں کو آج بھی کوئی خوش نہیں دیکھنا چاہتا، آج بھی ذرا سا مولوی صاحب اگر بائک لے مولانا موٹر سائیکل لے آئے، ضرور انہوں نے مسجد کی تعمیر جو مینار بن رہا تھا ضرور انہوں نے گھپلا کیا ہے اس کے۔ مولانا موٹر سائیکل، اللہ اللہ، گھر میں سبزی لانے کو پیسے نہیں، پیٹرول کہاں سے لائے گا؟ ضرور یہ کسی سے پورے طور پر پیسے کھا رہا ہے، یہ ضرور مدرسہ لوٹ رہا ہے، یہ ضرور مسجد سے چندہ کھا رہا ہے، ضرور اس میں کوئی ڈنڈی ماری ہوگی۔ ہم بھی مولوی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، انگریزوں ہی کی عادت تھوڑی ہے، انگریز تو چلے گئے لیکن انگریزیت تو چھوڑ گئے، یہی عادت ہم لوگوں کے اندر بھی ہے، مولوی کو خوش نہیں، فوراً جانچ پڑتال شروع، یہ پتہ لگاؤ یہ مولانا کی تنخواہ 4000 5000، یہ گاڑی پیٹرول کہاں سے برآمد ہے؟ پتہ لگاؤ ذرا، پتہ لگاؤ۔ اب پتہ لگ رہا، پیچھے لگا دیے CID، اب بیچارے کا جینا مشکل ہے مولوی صاحب کا۔ مت کیا کرو، یہ مولوی تو وہ ذات ہے جس سے اللہ بھی حساب نہیں لیتا، تم کیوں یوں پیچھے پڑے رہتے ہو، کیوں پیچھے پڑے رہتے ہو؟ مت ایسا کیا کرو عزیزوں، ایسا مت کیا کرو، اپنی علماء کی قدر کیا کرو، علماء کی عزت کیا کرو، اماموں کی عزت کیا کرو، اماموں کی عزت کیا کرو۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس مسجد کا امام
تنگ دست رہے گا، جس مسجد کا مدرس، جس مسجد کا امام یا جس مدرسے کا مدرس معاشی تنگی میں مبتلا ہوگا، اللہ تمام دستی سے رزق کی برکت اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ ملفوظات حکیم الامت امت نمبر 43 صفحہ 26 پر ملفوظ لکھا ہوا ہے، اب پڑھ لیجئے باقاعدہ۔ یہ بہت بڑے اللہ والے کا قول ہے۔ ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ عزیزو ایسا نہ کیا کرو اللہ کے لیے۔ دنیا میں سب سے مظلوم قوم بیچاری یہی ہے، اماموں کی، خطیبوں کی، مدرسوں کی۔ سب سے کمزور، سب سے مظلوم اگر کوئی قوم ہے تو بیچاری یہی ہے۔ کتنی گالیاں کھاتے ہیں عوام کی، سب کچھ سہتے ہیں، اس کے باوجود آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، آپ کی امامت کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ابا مر جاتے ہیں، جنازے کی نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ یہ کتنی مظلوم قوم ہے، پھر بھی آپ کے تانے سنتے ہیں۔ جو باتیں آپ مسجد کے امام کو کہہ دیتے ہیں، وہی باتیں آپ بیٹے کو اگر کہہ دیں تو زندگی بھر آپ سے بات نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امام کتنا برداشت کرتا ہے، مؤذن کتنا برداشت کرتا ہے، مدرس کتنا برداشت کرتا ہے، پھر بھی سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود آپ کا دفاع کیا کرتا ہے، راتوں کو آپ کے لیے رویا کرتا ہے۔ ہاں ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو، ان کی مدد کیا کرو، ان کی خبرگیری کیا کرو۔ جس دن یہ علماء نہیں ہوں گے اس دن تمہیں ان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ اے دنیا کے انسانوں، اپنے اماموں کی قدر کرو، اپنے مؤذنوں کی قدر کرو، اپنے مدرسوں کی قدر کرو، مساجد کی قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، خانقاہوں کی قدر کرو۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہے اس کی قدر کرو۔ ہاں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اگر قدر کی تو اللہ ان نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا، آپ کے گھروں میں اور عالموں کو پیدا کرے گا، آپ کے گھروں میں حافظوں کو پیدا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر آپ نے ان کی قدر نہیں کی تو اللہ رب العالمین آپ سے نعمتوں کو چھین لے گا۔ عبید اللہ سندھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص کسی عالم کی بے عزتی کرتا ہے، کسی امام کی بے عزتی کرتا ہے، کسی مدرس کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ اس کی 7 نسلوں میں کسی حافظ اور عالم کو پیدا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ والوں کے قول سنا رہا ہوں، ڈرا کریں آپ تھوڑا۔ والدین کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو۔ ہمارا نوجوان اس سے بہت پیچھے ہے، اماں کی خدمت کو، ابا کی خدمت کو عیب سمجھتا ہے آج کا نوجوان۔ ابا کی خدمت کو عیب سمجھ رہا ہے، ابا کے پیر دبانے کو عیب سمجھ رہا ہے۔ ارے ابا کی خدمت قسمت والے کیا کرتے ہیں۔ امام شافعی کو دیکھو، اماں کی خدمت قسمت والے کیا کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فقیہ ہے، وقت کا امام ہے، لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہے، تمام کے تمام فتاوا کو مستنبط کرنے والا امام شافعی، جس کی تقلید کرنے والے، جس کی شریعت پر عمل کرنے والے، جس کے مسائل سے اپنے مسائل حل کرنے والے، دنیا میں 4 کروڑ سے زائد مسلمان جس کے مسلک حق کی پیروی کرتے ہیں، وہ امام شافعی جب رات کے اندھیرے میں آتا تو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ ایک دن امام شافعی آیا ہے، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے، ماں کے پیروں کو دبانا شروع کر دیا۔ اماں بھڑک گئی، شافعی کیا کرتا ہے؟ وقت کا امام ہے، وہ زمانے کا محدث ہے، اتنا بڑا فقیہ ہے، تو میرے پیروں کو دباتا ہے، کہیں مجھ پر اللہ کو غصہ نہ آ جائے مت۔ دے کر امام شافعی فرمانے لگے، اماں وقت کے نبی نے فرمایا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اماں میں آپ کے پیروں کو نہیں دبا رہا بلکہ اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے چھو رہا ہوں۔ امی جان مجھے اس نعمت سے مت محروم کیجئے گا۔ ماں ذرا سا سونے لگ گئی، امام شافعی پیر دباتے رہے، پھر اپنے سر کو نیچا کیا اور ماں کے تلووں کو اپنے نورانی ہونٹوں سے چوم لیا۔ اماں جاگ گئی، بھڑک گئی، کھینچ کے تھپڑ مار دیا، کھینچ کے چاٹا مار دیا۔ ارے شافعی کیا کرتا ہے؟ کیوں مجھ گڑیا کو گنہگار کرتا ہے؟ کیوں تو مجھ پر رحم نہیں کرتا؟ تو نے اپنے ان
چوما کرتا ہے, اللہ کے قرآن کو بوسہ دیا کرتا ہے, ان ہونٹوں سے تو نے میرے تلووں کو چوم لیا, تو نے ایسا ظلم کیوں کیا؟ امام شافعی فرمانے لگے, اماں میں نے آپ کے تلووں کو نہیں چوما, بلکہ میں نے اپنی جنت کے دروازے کو چوما ہے. اللہ رب ذوالجلال کے ذات و جلال کی قسم, امی جان جب میں نے آپ کے تلوے کو بوسہ دیا ایسا لگتا تھا میں نے اپنی جنت کی چوکھٹ کو اپنے ہونٹوں سے چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا امام دنیا جس کو امام شافعی کہتی ہے. ہم کتنا اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں, کتنا اپنے ابا کی قدر کرتے ہیں, کتنا اپنے اماں کی قدر کرتے ہیں. ہاں ہم اپنے ماں باپ کو تو یوں بے عزت کرتے ہیں اور اپنی اولاد سے اپنی خدمت کی توقع رکھتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کان کھول کر کے سن لو نوجوانوں, اگر تم نے آج اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو یاد رکھنا کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو, تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے, پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہو. خوب یاد رکھو. ایک نوجوان تھا, اپنے ابا کا غریبان پکڑا, گھسیٹتا ہوا کوڑے کے ڈھیر پہ لا کے ڈال دیا, پھر وہاں سے پکڑا دوسرے کوڑے کے ڈھیر پہ لا کے ڈالا, پھر وہاں سے اٹھایا تیسرے کوڑے کے ڈھیر پہ لا کر کے ڈال دیا. اب باپ رونے لگ گیا, آنکھوں میں آنسو آئے, کہا بیٹا اس سے آگے مت لے جانا کیونکہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹتے ہوئے لایا ہوا تھا. یہ نقد سودا ہے. ہاں تمام گناہوں پر تو رب ذوالجلال پردہ ڈال دیا کرتا ہے, لیکن دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے. ایک ماں باپ کی نافرمان کو اور دوسرا ناحق کسی کو قتل کرنے والے کو, ان دو شخصوں کو رب ذوالجلال مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دے دیا کرتا ہے. مت اپنی اماں کو ستایا کرو, مت اپنی والد کو ستایا کرو, اگر وہ موجود ہیں وہ زندہ ہے ان کی خدمت کیا کرو. ہاں ماں سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں رب ذوالجلال نے بہت سی نعمتیں دنیا میں اتاری ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. خود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں کہ اگر تم ان کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ماں باپ کی نعمت ہے. مسلمانوں ماں باپ کی قدر کرو. یہی ماں ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے, بچپن میں تمہاری غلاظت تمہاری گندگیاں صاف کرتی ہے ماں, تم کو چلنا سکھاتی ہے ماں. ہاں تمہارا باپ تمہارے لیے بچپن میں کیا نہیں کیا کرتا تھا, غریب ہوا کرتا تھا. ہاں تم ضد کر دیتے تھے کھلونے کی, بیچارہ مزدوری کر کے تمہارے کپڑوں کا بھی انتظام کرتا تھا, تمہارے کھلونے کا بھی انتظام کرتا تھا, تمہارے بستے کا بھی انتظام کرتا تھا, تمہاری کتابوں کا بھی انتظام کرتا تھا. جب تک تم بڑے نہیں ہو گئے تم سے اس نے کوئی خدمت نہیں لی, کوئی خدمت نہیں لی. مسلمانوں نوجوانوں اب تم بڑے ہو گئے, اسی بات کو دھکے دے رہے ہو, اسی بات کو گھر سے باہر کر رہے ہو, اسی بوڑھی ماں کو باہر برآمدے میں ڈال دیا کرتے ہو. ہاں اسی ماں نے تم کو بچپن میں جینا سکھایا ہے, انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. نوجوانوں ان ماؤں کی قدر کرو. رب ذوالجلال کی قسم جس دن یہ ماں نہیں ہوگی یہ باپ نہیں ہوگا, تم روتے پھرو گے. اگر تمہاری بیوی روٹ کے چلی جائے تم دوسری شادی کر سکتے ہو, تمہاری بیٹی چلی جائے ممکن ہے اللہ تمہیں دوسری بیٹی عطا کر دے. اگر بیٹا چلا جائے دوسرا بیٹا آپ کو مل سکتا ہے, اگر دولت چلی جائے دوبارہ کمائی جا سکتی ہے, اگر دوست جدا ہو جائے دوبارہ تم دوسرا دوست بنا سکتے ہو. لیکن والدین اگر چلے گئے, جس دن ماں چلی گئی, جس دن باپ چلے گئے, ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے بعد بھی تم اپنے ماں باپ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے. ہاں گھر کے اندر آؤ گے تمہیں دیواریں نظر آئیں گی, کمرے نظر آئیں گے, تخت نظر آئے گا, لیکن اس تخت پر بیٹھنے والی ماں تمہیں نظر نہیں آئے گی, اس چارپائی پر بیٹھنے والا باپ تمہیں نظر نہیں آئے گا. نوجوانوں تم چاہ کر بھی
والا کوئی تمہیں نہ ملے گا، کیونکہ اماں بھی چلی جائیں گی، ابو بھی چلی جائیں گی، ہاں سب تمہاری مدد کو تو آ جائیں گے، لیکن سر پر ممتا کا ہاتھ رکھنے والے، پیار کرنے والے، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والے ماں باپ تمہیں دوبارہ نہیں پائیں گے۔ اس وجہ سے والدین کی خدمت کیا کرو، ان کی دعائیں لیا کرو۔ بہت ذلیل کیا جاتا ہے ملک میں ہمارے والدین کو۔ میرے نبی نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگی آقا امہو، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی نے کیا لفظ استعمال فرمایا، آقا امہو، بیٹا بیٹا، فَأَتَاهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَقَّ أُمُّهُ وَأَبْنَى صَدِيقُهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، بیٹا اپنی بیوی کے تلوے چاٹے گا، اماں کو دھکے دے گا، ہاں ہاں، وَأَقْصَى أَبَاهُ، ہاں ہاں، وَأَبْنَى صَدِيقُهُ، بیٹا اپنے دوست کو گلے سے لگائے گا، اس کے ساتھ پارٹیاں کرے گا، اپنے دوست پر ہزاروں خرچ کرے گا، لیکن ابا کی دوا کے پیسے بیٹے کی جیب میں نہیں ہوں گے۔ یہ سب قرب قیامت ہے، ہو رہا ملک ہندوستان کے اندر۔ 25,000 کا موبائل تو خرید لے گا بیٹا، لیکن 50 روپے کی اماں کے لیے دوا نہیں مل پائے گی اس سے۔ ہاں ہاں، اگر ذرا سا وہ میڈیکل کے ٹکیا لا کر کے کھلائے گا، بس وہی فلکشان لا کر کے کھلائے گا، وہی فٹ لا کر کے کھلا دیا کرے گا، میں گارنٹی لا کر کے کھلا دیا کرے گا۔ اس سے یہ نہیں ہوگا اگر درد ہو رہی ہے تو اچھی سی پین کلر $0 بھی کھلا دے، کیوں یہ 10 روپے کی ایک ملتی ہے، نہیں کھلائے گا بیٹا۔ ہائے ہائے، یہ سب ہونے والا ہے، تو کیوں بھول جاتا ہے نوجوان؟ تیرے ماں باپ نے اور ظلم تو یہ ہے، ایک ماں کا میرے پاس فون آیا، رونے لگ گئی، کہنے لگی حضرت جی ہمارے 4 بیٹے ہیں، ہم میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے یہ بڑھاپے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، میرے بیٹوں سے کہہ دیجئے بھلے مجھے ایک وقت کھانا دیں، بھلے مجھے آدھی روٹی کم دیں، لیکن ہم بوڑھوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، ہم کو الگ نہ کیا کریں، یہ تنہائی کھائے جا رہی ہے، یہ بڑھاپا کھایا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں، نوجوانوں، تمہاری ماں نے بچپن میں تمہیں کبھی اپنے سے الگ نہیں کیا، ہمیشہ اپنی چھاتی سے لگائے رہتی تھی، کوئی پارٹی میں جاتی سب سے پہلے تمہیں تیار کرتی تھی، نانی کے یہاں جاتی تمہیں تیار کرتی تھی، خالہ کے یہاں جاتی تمہیں تیار کرتی تھی، کہیں بھی جاتی تمہیں تیار کرتی تھی۔ اب یہی ماں جب پوری ہو گئی تم اپنی سسرال بھاگے چلے جاتے ہو، اس سے ایک مرتبہ پوچھتے بھی نہیں اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے، یہ وہی میرا بیٹا ہے جس کو ایک پل میں اپنی آنکھوں سے جدا نہیں کرتا تھا، ہاں ہاں، جس دن سے اس کے گھر میں بیوی آئی ہے اس دن سے اس نے سب کچھ بیوی کے لیے کرنا شروع کر دیا، ماں کو بالکل بھول گئے ہو۔ نوجوانوں، کبھی کبھی اپنی ماں سے پوچھ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے ابا سے پوچھ لیا کرو، ابا جان کیا کھانے کو دل کرتا ہے، امی جان کیا کھانے کو دل کرتا ہے۔ کبھی کبھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی مارکیٹ میں لے جایا کرو، امی جان میرا دل کرتا ہے، بچپن میں تو میرے پسند کا کپڑا مجھے دلایا کرتی تھی، میرا دل کرتا ہے آج تو اپنی پسند کا کپڑا مجھ سے لے لے۔ امی جان کون سا کپڑا آپ کو پسند ہے، کون سی چوڑیاں آپ کو پسند ہے، امی جان کبھی کبھی اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کرو، امی جان ساری زندگی بچپن میں تو آپ میرے لیے کپڑا پسند کیا کرتی تھی، امی جان میرا دل کرتا ہے تمہارا بیٹا اس بوڑھی ماں کی پسند کا کپڑا پہنے۔ کبھی کبھی تو ہاں تو اپنے بیویوں کی پسند کا خوب پہنا کرتے ہو، کبھی کبھی اپنی ماں کی پسند کا بھی پہن لیا کرو، اپنے والد کا پسند کا بھی پہن لیا کرو، اللہ کی ذات کی قسم ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، امت کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا، ہاں ہاں، کہ جب تم اپنی سسرال میں آیا کرو تو اپنی ساس سے محبت کے ساتھ کہہ دیا کرو، امی جان کبھی کبھی کہہ دیا کرو، امی جان آج کون سی چیز پکاؤں، آج کون سی چیز پکاؤں، میرا دل آج آپ
آپ کے من کی چیز پکے گی، آپ کے من کی چیز گھر میں پکے گی. بتاؤ دال بناؤں یا سبزی بناؤں، دال بناؤں یا سبزی بناؤں، ہاں ہاں آپ کی ساس کا دل خوش ہو جائے گا. آپ کو اپنی بیٹی سمجھ کر آپ کو اپنی بیٹیوں سے زیادہ دعائیں دے گی. ہاں ہاں اگر یہ تم کرتی رہو ساس بہو کے جھگڑے مٹ جائیں گے. خوب سمجھو یہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے. اگر تمہاری ماں نہیں تو تمہارے شوہر کی تو ماں ہے. اگر یہ نہ ہوتی تمہارا شوہر کہاں سے پیدا ہوتا؟ جس دن سے امت کی بہویں اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگے گی اس دن سے ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور گھروں کے اندر سکون آ جائے گا. جس دن سے امت کی بہویں اپنے سسر کو اپنے باپ کی طرح سمجھنے لگے گی اس دن سے گھروں میں سکون مل جائے گا، تمام تماشے ختم ہو جائیں گے. اگر ہر بہو اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی طرح سمجھنے لگ جائے سارے کے سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا. نوجوانوں مت اپنی ماؤں کو ستایا کرو. ہاں ہاں اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھا کرو. بہنوں پر بھی بڑا ظلم کیا جاتا ہے. میں اس وقت انہی دونوں دو ٹاپک پر میں زیادہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے شیخ کا یہ حکم بھی ہے کہ امت ان دو چیزوں سے اپنی توجہ کو ہٹا رہی ہے. نوجوان ایک والدین کی نافرمانی، دوسرے بہنوں کے ساتھ روگردانی. یہ دونوں چیزیں امت میں عام ہو چکی ہیں. جیسے ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے ایسے بہنوں کو بھی بہت ذلیل کیا جاتا ہے. نوجوانوں کبھی تم نے غور کیا ہے جس دن ابا کا انتقال ہوتا ہے گھر کی بیٹیاں گھر کی بہنیں چارپائی کا پایا پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. کیوں روتی ہیں تمہیں پتا ہے کہ آج میرا باپ دنیا سے چلا گیا، آج میرا مائکے سے رشتہ ٹوٹ گیا. بھائی کس کا ہوتا ہے؟ ہاں ہاں بھائی کس کے ہوتے ہیں؟ جب تک ابا ہے تبھی تک میں کا ہے، جب تک اماں ہے تبھی تک میں کا ہے. آخرکار یہ بہنیں کیوں کہتے ہیں؟ آخرکار یہ بہنوں کو یہ کہنے کا موقع کیوں دیتے ہو؟ ہاں ہاں جب یہ بہنیں کہا کرے جس دن ابا کا انتقال ہوا کرے، ہاں ہاں بہنیں جب ابا کی چارپائی کا پایا پکڑ کر رونے لگ جائے کرے اپنی بہنوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا کرو، سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا کرو اور انہیں دلاسا دیا کرو. اے میری بہنا اگر ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، ابا چلے گئے تو کیا ہوا، ہم دونوں بچپن میں ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، بچپن میں ایک تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کی آنگن میں کھیلا کرتے تھے. بہنا تو پریشان نہ ہو، جب تک کہ تیرا بھائی زندہ ہے اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. اپنی بہنوں کو یہ کہا کرو، تمہاری بہنیں دعائیں دیں گی تمہیں. ہاں ہاں کبھی کبھی اپنی بہنوں کو لینے کے لیے ان کے مائکے چلے جایا کرو. اے امت کے نوجوانوں اپنی بہنوں کو کبھی کبھی فون کر لیا کرو. ہاں ہاں ایک دکھیاری بہن کا پیغام ہے. اس دکھیاری بہن نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے اور کہا ہے بھیا یہ میرا پیغام امت کے تمام بھائیوں تک پہنچا دینا تاکہ کسی کی بہن دکھی نہ رہے ابا کے انتقال کے بعد، کسی کی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے اماں کے انتقال کے بعد. اس بہن نے مجھ کو فون کیا اور رونے لگ گئی کہ لگی حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکیلی بہن ہوں، میں غریب ہوں، میرے بھائی مالدار ہیں، ابا کو ختم ہوئے 3 مہینے گزر گئے، بھائیوں نے رشتہ توڑ لیا ہے. اب فون کرتی ہوں بھائی فون نہیں اٹھاتے اس وجہ سے کہ اگر میں کہیں میری بہن مجھ سے کچھ مانگنے میں لگ جائے آپ میرے بھیا سے کہہ دیجئے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے کپڑے نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، دکان نہیں چاہیے، تیری بہنہ تو بھائیوں کے پیار کی بھوکی ہے. حضرت جی آپ میری بھائیوں سے کہہ دیجئے وہ تو اپنی بہنہ کو بھول گئے ہیں لیکن تیری بہن تجھے نہیں بھول پائی ہے. جب بھی مصلی بچھاتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہے، پہلے تو اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہے اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا. حضرت جی میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے فون پر بات کر لیں، بھیا کی بہت یاد آتی ہے. نوجوانوں جس دن سے اس بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے محسوس کیا ہے بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی فون کی منتظر رہتی ہیں. ہاں ہاں
اپنی سسرال کو ہفتے میں 3 مرتبہ فون کرو یا دن میں 10 مرتبہ فون کرو، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو۔ ہاں اگر تم جاؤ، اگر تم عید کا موقع ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے 1000 روپے کا سوٹ بناؤ، ہاں اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلاؤ، مجھے کوئی گلا نہیں ہے، لیکن 100 200 500 کا ایک سوٹ اپنی بہن کو بھی ہدیہ کر دیا کرو، گفٹ کر دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، آپ کا بہنوئی، آپ کی بہن کا شوہر اگر اس کے لیے 10,000 کا جوڑا خرید کے لائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، محلے کی عورتوں میں نہیں بتائے گی، لیکن اگر آپ 500 روپے کا سوٹ لے کے جائیں گے، 200 روپے کا سوٹ لے کے جائیں گے، آپ کی بہن محلے بھر کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی، دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے، دیکھو یہ میرا بھائی لایا ہے، یہ میرے میکے سے آیا ہے، میرے ابا نہیں ہے، میری اماں نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے جانے کے بعد بھی مجھے میرے بھائی نے اکیلا نہیں چھوڑا، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میرے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہاں تمہاری بہنیں تمہیں دعائیں دیں گی، اپنے بیٹوں پر ہزاروں خرچ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کے ہزاروں کے سوٹ لانے والوں، ہزاروں کے کھلونے دلانے والوں، ہاں کبھی کبھار 100 200 کے سوٹ، 100 200 کا کھلونا اپنے ننھے بھانجوں کو بھی دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم، اگر آپ اپنے بیٹے کو 1000 روپے کا سوٹ دلائیں گے، آپ کا بیٹا 1 مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہے گا، 1 مرتبہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ اپنے بھانجوں کو 100 200 کا سوٹ دلا دیں گے، 100 200 کے جوتے دلا دیں گے، 100 200 کے کھلونے دلا دیں گے، آپ کے بھانجے آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے، محلے بھر کے لڑکوں کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے، یہ میرا ماموں لایا ہے، یہ میرے ننیحال سے آیا ہے، میرے نانی نہیں ہے، میرے نانا نہیں ہے، لیکن میرا ماموں میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ کبھی کبھی بہنوں کو لینے کے لیے پہنچ جایا کرو ان کی سسرال، بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں آئی ہے، چل کر کے گھر میں تھوڑے دن رہ کر کے بہن آپ کے گھر میں آئے گی، کبھی کبھی بہنوں کے محبت سے ہاتھ چوم لیا کرو، کبھی کبھی پیشانی چوم لیا کرو، کبھی کبھی اپنا سر بہنوں کی گود میں رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا ہمیں خوب یاد ہے جب بچپن میں ہمارے سر میں درد ہوتا تھا تو تم میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی، بہنا میرا دل کرتا ہے آج بھی تو میرے سر میں مالش کر دے۔ کبھی کبھی بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو ایک تھالی میں، کبھی کبھی محبت سے لقمہ اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، ہاں اس سے کہا کرو بہنا تو بھی مجھے ایسے ہی آج لقمہ بنا کر میرے منہ میں رکھ دے جیسے بچپن میں مجھے تو کھلایا کرتی تھی، بہنا آجا اب ایک پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے۔ ہاں اپنی بہنوں کا خیال رکھا کرو، میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہو، ہاں وہ اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہو، لکھائے پڑھائے بڑا کرے، جب وہ بڑی ہو جائے اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے، عزت کرو، ماؤں کی قدر کرو، والدوں کی قدر کرو۔ اگر یہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ کی ذات کی قسم ساری زندگی روتے پھرو گے، سب کچھ تم حاصل کر سکتے ہو لیکن ماں باپ دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ گھر کے اندر آؤ گے تمہیں تمہاری بیٹی مل جائے گی، بیوی مل جائے گی، بیٹا مل جائے گا، سب کچھ تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر ماں چلی گئی نظریں گھماؤ گے لیکن ماں تمہیں نظر نہ آئے گی۔ نوجوانوں ماں کی قدر کیا کرو، باپ کی قدر کیا کرو، بہنوں کی عزت کیا کرو، بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने फरमाया बस यही आखिरी हदीस बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि वक्त भी काफी हो रहा है। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ऐ मूसा जो जन्नत में तेरा साथी होगा वो एक गोश्त बेचने वाला होगा, वो गोश्त की तिजारत करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा साथी वो भी गोश्त बेचने वाला? फरमाया हाँ मेरी मर्जी, जिसको चाहूं तेरा साथी बना दूं। अल्लाह उसका नाम क्या है, उसका अमल कैसा है, उसके रंग कैसा है, वो रहता कहाँ है? अच्छा वो रहता कहाँ है? अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बता दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मुलाकात करने के लिए गए, क्या देखा एक नौजवान है वो अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, गोश्त काट रहा है, पॉलीथीन में रखता है, उसके बाद बेचता है। उसकी होंठें भी नहीं हिल रही, कोई विर्द भी नहीं कर रहा, कोई वजीफा भी नहीं पढ़ रहा। बड़ा हैरान है, इसका तो कोई ऐसा अमल है नहीं। शायद देखो घर के अंदर कोई ऐसा अमल करता होगा। शाम तक खड़े रहे मूसा कलीमुल्लाह। जब शाम का वक्त हुआ वो नौजवान चलने लगा, थोड़ी सी थैली में एक गोश्त बचा के उसने अपने झोले में डाला। वो जब चलने लगा मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे पीछे चलने लगे। कहने लगे भाई मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अंधेरा हो गया है, अगर तेरा दिल करता हो या तेरा दिल इजाजत देता हो तो एक दिन तो अपने घर में रहने की इजाजत दे दे। नौजवान ने कहा ठीक है मुझे कोई एतराज नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम उस नौजवान के साथ हो लिए। तौरेत में भी ये वाकया लिखा हुआ है और इमाम फखरुद्दीन राजी ने अपनी मशहूर मारूफ दुनिया की जो सबसे मोतबर किताब है जिसका आज तक किसी जुबान में ट्रांसलेशन नहीं हो सका, तफसीर कबीर, जो पहले 10,000 सफ़ों पर मुश्तमिल थी, उसके बाद कम होते होते इस वक्त 4,000 सफ़ों में मिल जाती है। उसमें ये वाकया नकल फरमाया इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने। फरमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उसके घर आए तो क्या देखा, उसके घर में बेटियां भी हैं, उसकी बीवी भी है, सारे के सारे घर वाले मौजूद हैं। सबको सलाम किया और खुद अपना एक कमरे में चला गया, एक हुजरे में चला गया। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे इजाजत लेकर के अंदर गए, देखा एक बूढ़ी सी जान लेटी हुई है जो चल नहीं सकती, जो उठ नहीं सकती, जो जिसके बदन पर झुर्रियां पड़ी हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने सोचा शायद इसकी दादी होगी या नानी होगी। वो नौजवान गया, सबसे पहले तो सलाम किया, फिर उसकी पेशानी पर बोसा दिया, उसके बाद उसका हाल चाल पूछा, फिर सीधा किचन में आया। पीछे पीछे बीवी भी आई, बेटी भी आई। कहने लगी क्या करने जा रहे हो? कहा मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। बीवी ने कहा लाओ मैं बना देता हूँ। फरमाया नहीं, ये जो हुजरे में लेटी हुई है, ये जो कमरे में लेटी हुई है, ये जो बूढ़ी सी जान है, इसने बचपन में मुझे बहुत खिलाया है, बड़े प्यार से रखा है, हजारों बार मेरे लिए रोटियां बनाई हैं, हजारों बार मेरे लिए सालन बनाया है। मेरा दिल करता है कि मैं इस बूढ़ी सी जान को आज अपने हाथों से बना के खिलाऊं। वो नौजवान अपने हाथों से सालन तैयार करता है, आटा गूंथता है, रोटियां बनाता है। बीवी मौजूद है, मदद नहीं ली, बेटी मौजूद है, मदद नहीं ली, घर वाले मौजूद है, मदद नहीं ली। सारा खाना तैयार किया। खाना जब तैयार हो गया उसको एक थाली में निकाल करके सीधा अपने उसी हुजरे में आया और उस बूढ़ी सी जान को उठा के बिठाया, अपने सीने की टेक लगाकर अपने सीने को कुर्सी बना लिया, साइड में थाली रखी। अब तोड़ता जाता है लुकमा बारीक बारीक और उस बूढ़ी सी जान को खिलाता जाता है। वो कहने लगी बेटा अब बस कर। फरमाए नहीं अम्मी जान थोड़ा सा और खा लीजिए, अम्मा थोड़ा और खा लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। हाँ वो नौजवान खिलाता चला जा रहा है। वो बूढ़ी माँ कहती बेटा अब बस कर, बेटा अब बस कर। उस नौजवान ने अपनी माँ का मुंह साफ किया, वो अम्मा को लिटा दिया, फिर उसके पैर दबाने लग गया। वो बुढ़िया कहने लगी बेटा बहुत देर हो गई, तू उतनी देर से खिदमत कर रहा है, तेरी बीवी तेरी राह देख रही होगी। जा अपने बच्चों के पास चला जा अपनी माँ के जा अपनी माँ को छोड़ दे, अपनी बेटा अपनी बीवी के पास चला जा। हाँ फरमाया नहीं अम्मा, आपने बचपन में मुझको अपने से अलग नहीं किया है, क्यों अब मुझको अपने से अलग करना चाहती हो? वो बैठ जाता है नौजवान, अम्मा के पैर दबाने लगता है, अम्मा की सेवा करने लगता है, अम्मा की खिदमत करने लगता है। वो बूढ़ी माँ फिर कहती बेटा अब बस कर, अब तू मेरी खिदमत करते हुए
بہت وقت گزار چکا، چلا جا، تیری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، تیرے بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ نوجوان کہنے لگا امی جان میں آپ کے پیر نہیں دبا رہا ہوں، آپ کے قدموں میں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو اپنے جنت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ امی جان میں نے وقت کے نبی سے سنا ہوا ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تفسیر کبیر میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس بڑھیا کے کمزور کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھنے لگ گئے، لرزاتے ہوئے تھراتے ہوئے اس بوڑھی ماں نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، آسمان کی طرف بلند کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں نہ جانے کچھ کیا اللہ سے کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام قریب آئے، اس نوجوان سے پوچھا نوجوان یہ کون ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ نوجوان کہنے لگا وہ تھوڑی جانتا ہے موسیٰ ہے، وہ تو سمجھتا ہے ایک مسافر ہے۔ کہنے لگے یہ میری ماں ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، جب بھی میں اس کی سیوا کرتا ہوں، جب بھی میں اس کے پیر دباتا ہوں، جب بھی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا، میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ ارے کہاں میں کہاں موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا اے نوجوان تیری ماں کی دعاؤں کو رحمان نے عرش پر قبول فرما لیا ہے اور تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دیا ہے۔ اے نوجوانوں مائیں یہ ہوا کرتی ہیں، ماؤں کی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی، ماؤں کی بد دعائیں بھی رد نہیں ہوتی۔ سرو تیرتھ مئی ماتا سرو دیو میا پتا ماترم پترم تسمات سروتنین تجھے، فرمایا تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر تیری ماں کے ماتا جی کے چرن ہیں، ماتا جی کے پیر ہیں۔ ماں بڑی سسک رہی ہے، ماں بیمار پڑی ہے، بیٹا فرندا بن جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا ہے ایشور خوش ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، بھگوان معاف نہ کرے گا، ایشور خوش نہیں ہوگا، اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ سرو تیرتھ مئی ماتا تمام تیرتھوں سے بہتر تیری ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سروتنین تجھے، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے، سمجھ لے تو نے تمام دیوتاؤں کو پسند کر لیا، تمام تیرتھوں کے درشن کر لیے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ والدین کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو، بہنوں کی عزت کرو، بیٹیوں کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے خلاف آوازیں نہ اٹھایا کرو، اپنے ملک ہندوستان کو سنوارو بچاؤ۔ ہاں یہ بڑا وسیع ملک ہے، 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں رب ذوالجلال نے ہمارے ملک کو پھیلایا ہوا ہے۔ اس ملک کو اور خوبصورت بناؤ، یہ ملک خوبصورت بنے گا محبتوں سے، آپس کے نفرتوں کو ختم کرو، مت اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کیا کرو، مت اپنے آپ کو شیخ سمجھ کر اکڑا کرو، پٹھان سمجھ کر اکڑا کرو، مت پورے طور پر مغل سمجھ کر اکڑا کرو۔ اللہ کے نزدیک ذات برادری خاندان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے، عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، انسانیت کی خدمت کرنے والا ہو، سب سے زیادہ انسانوں کے کام آنے والا ہو، اپنے بھائی کی مدد کرنے والا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، بہنوں کی عزت کرنے والا ہو، ملک کی خدمت کرنے والا ہو، علماء کی قدر کرنے والا ہو، مساجد اور مدارس کی قدر کرنے والا ہو، بھائی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ کتنے دن زندہ رہو گے، چھوٹی سی زندگی ہے، محبتوں کے ساتھ گزارا کرو، مت نفرتیں کیا کرو، نفرتوں سے ملک ٹوٹ جایا کرتا ہے، خاندان بھی ٹوٹ جاتا ہے، گھر بھی برباد ہو جاتا ہے، دل بھی پھٹ جایا کرتا ہے۔ نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو عام
عام کرو. اللہ آپ سب کو بھی آپ کی برکتوں سے اس خاکسار حقیر فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وقت کافی ہو چکا, طبیعت میں بھی بشاشت نہیں. تمام کے تمام جتنے یہاں لوگ موجود ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, تمام علماء کرام کی حاضری کو قبول فرمائے. مولانا امین صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں, ابھی ان کا بھی بیان ہونا باقی ہے. ڈاکٹر شمیم صاحب بھی ابھی باقی ہے, ان کا بھی آپ کو کلام سننا ہے. دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں, آپ کا جلسہ جاری و ساری رہے گا. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جتنا بیان ہو چکا, جو باتیں آئندہ بیان ہونے والی ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.